السلام علیکم، آپ پاکستان خبر دیکھ رہے ہیں اور میں حمزہ جاوید ہوں۔ ناظرین، رمضان جاری و ساری ہے اور جس نے جتنی برکتیں سمیٹ سکتا ہے جو شخص وہ سمیٹ رہا ہے۔ اب کا رمضان تو ہم تمام لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، لیکن ایک سوال ہمیشہ سے ہمارے ذہنوں میں آتا ہے کہ ابتدائی طور پر اسلام میں رمضان کیسا تھا اور اس سے پہلے امتیں کس طرح سے روزہ رکھتی تھی اور کیا مختلف ہے ہمارے روزوں میں اور دوسری امتوں کے روزے میں۔ اسی پر بات کرنے کے لیے مولانا بدرالدین صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آئیے ان سے یہ سوال پوچھتے ہیں۔ السلام علیکم وعلیکم السلام مولانا صاحب، کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر الحمدللہ، جزاک اللہ۔ اچھا مولانا صاحب، یہ بتائیے گا کہ ایک تو اسلام کے بعد کا رمضان آیا، اس سے پہلے رمضان کس طرح سے ہوا کرتے تھے؟ کیا روزے رکھے بھی جاتے تھے یا نہیں رکھے جاتے تھے؟ شکریہ حمزہ بھائی۔ اور اسلام سے پہلے روزے کا تصور تھا قرآن کریم میں بھی، جہاں روزے کی فرضیت کی آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ ایمان والو، تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں جیسے کہ گزشتہ امتوں پر فرض کیے گئے تھے تم سے پہلے۔ تو روزے کا تصور تھا۔ البتہ روزے کے یا دیگر جیسے عبادات میں فرق ہے، اسی طرح اس روزے میں بھی تھا، اور ابتدائی اسلام میں بھی ایسا ہی تھا۔ اس کی ایک بنیادی فرق میں عرض کر دوں کہ جو سحری ہے یہ اسلام کی خصوصیات میں سے ہے، رسول اللہ مبارک کی خصوصیات میں سے ہے، ورنہ گزشتہ امتوں کے روزوں میں سحری کا تصور نہیں تھا۔ اور ابتدائی اسلام میں بھی ایسا ہی تھا کہ جب روزے کا حکم ہوا، رمضان فرض ہوا، روزے فرض ہوئے، تو وہاں پر بھی یہی تھا کہ جیسے ہی سورج غروب ہوا تو آپ نے جو کچھ کھا پی لیا بس وہی کافی ہے۔ اگر آنکھ لگ گئی تو اس کے بعد کھانا پینا حرام ہو جاتا تھا، اور اگلا روزہ شروع ہو جاتا اور اگلا روزہ شروع ہو جاتا تھا اگلے شام تک، مغرب تک۔ اگلے دن پھر آپ نے افطار کرنا ہوتا تھا۔ اگر کوئی شخص مغرب سے پہلے سو جایا کرتا اور اگلے دن اس کی آنکھ کھلتی تو وہ کس طرح سے روزہ کنٹینیو کر پاتا تھا؟ ہاں، مغرب سے پہلے اگر سویا تو مغرب سے پہلے سویا ہے، لیکن جب مغرب کے بعد وہ کسی وقت، یعنی اس نے تھوڑا سا پانی کے 2-4 گھونٹ پیے، ایک آدھ کھجور کھائی اور اس کی آنکھ لگ گئی اور سو گیا، تو اس کا روزہ ختم، یعنی افطاری ختم ہو جاتی تھی، اور اگلے دن تک وہ پھر کچھ کھا پی نہیں سکتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، وہ کھیتی باڑی کرتے تھے، کسان تھے، تو کھیتوں سے آئے، اپنے اہلیہ سے کہا کہ گھر میں کچھ ہے کھانے کو؟ تو انہوں نے کہا کہ گھر میں تو کچھ بھی نہیں ہے، میں پڑوسن کے ہاں کچھ دیکھ کر آتی ہوں۔ وہ بیچاری جب وہاں گئی، واپس آئی تو دیکھا تو ان کے شوہر، وہ ان کی آنکھ لگ گئی تھی اور سو گئے تھے۔ اگلے دن بھوک کی وجہ سے ان کو بے ہوشی طاری ہونے لگی، غشی آنے لگی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسانی فرما دی، اور وحدہ لا شریک نے فرمایا کہ احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، اور آگے اسی آیت میں ہے کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر ثم اتموا الصیام الی اللیل، کہ اب تم کھاؤ پیو، چاہے مغرب کے بعد کھا پی کر سو جاؤ، پھر اٹھ کر کھاؤ، پھر سو جاؤ، پھر اٹھ کر کھاؤ، یعنی جب تک کہ فجر صادق طلوع نہ ہو جائے، فجر کا وقت داخل نہ ہو جائے، اس وقت تک آپ کھا پی سکتے ہیں۔ اور اسی ضمن میں ایک چھوٹی سی بات عرض کر دوں، جس میں عموماً لوگ آپ کے سوال سے ہٹ کر ہے، لیکن لوگ بہت بڑی غلطی کرتے ہیں۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جب اذان ہو رہی ہے تو اذان کے ہوتے ہوتے لے آؤ جی ایک گلاس پانی کا، لے آؤ جی، اچھا جی میں چائے، ابھی تو اذان ہو رہی ہے۔ اذان ہوتی تب ہے جب وقت ختم ہو جاتا ہے اور فجر کا وقت داخل ہو جاتا ہے، کیونکہ فجر کا وقت داخل ہونے سے پہلے اذان دینا یہ ناجائز ہے۔ فجر کا وقت داخل ہوگا تو فجر کی اذان ہوگی۔ اور وہ جو لوگ غلط فہمیاں پیدا کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لا یغرنکم اذان بلال، تمہیں حضرت بلال کی اذان جو ہے وہ دھوکے میں نہ ڈالے، اور وہ اگر اذان دے بھی رہے ہوں تو تم کھاؤ پیو، تو اس پوری حدیث کو وہ اللہ کے بندے بیان نہیں کرتے۔ اصل میں پوری حدیث یوں ہے کہ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان دیتے تھے تہجد کے لیے، سحری کے لیے، جیسے ہمارے ہاں سائرن بجتے ہیں، اعلانات ہوتے ہیں کہ بھائی اٹھ جاؤ، اتنا ٹائم باقی رہ گیا ہے، سحری کے لیے تیاری کر لو، تو اس کے لیے اذان دیتے تھے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پھر اس کے بعد دوسری اذان دیتے تھے فجر کی اذان حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو جب ان کی اذان شروع ہوتی تھی تو پھر کھانا پینا نہیں ہوتا تھا۔ تو حضرت بلال رضی اللہ، حرمین میں باقاعدہ آج بھی ایسا ہی ہے کہ وہاں پر تہجد کے لیے مستقل اذان ہوتی ہے، ہمارے علاقوں میں نہیں ہوتی، وہاں تہجد کے لیے باقاعدہ اذان دی جاتی ہے۔
کہ لوگ آتے ہیں اور تہجد پڑھتے ہیں، تو یہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو اذان تھی وہ فجر کی اذان نہیں ہوتی تھی، وہ تہجد کی اذان ہوتی تھی، سحری کے لیے اٹھانے کی اذان ہوتی تھی، تو لوگ اٹھ کر کھاتے پیتے تھے۔ اس کے بارے میں حضور نے فرمایا کہیں تمہیں غلط فہمی نہ ہو جائے کہ اذان ہو گئی ہے اور اب ہم کچھ کھائیں پیئیں نہ۔ حضرت بلال کی اذان کے ہوتے ہوئے کھاؤ پیو، کیونکہ وہ فجر سے پہلے سحری کے لیے اٹھانے کے لیے اور تہجد کے لیے اذان ہوتی تھی۔ جب فجر کی اذان حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم دیتے تھے تو اذان سے پہلے 2-4 منٹ پہلے ہی روزہ مکمل کرنا چاہیے اور کھانا پینا چھوڑ دینا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اچھا مولانا صاحب یہ بتائیے گا کہ پہلا روزہ کس صدی ہجری کے اندر پہلے رکھا گیا؟ سن 2 ہجری میں رمضان المبارک کے روزے فرض ہوئے۔ اچھا فرض ہو گئے، اس سے پہلے فرض نہیں تھے کیا روزے؟ ہاں، اس سے پہلے بعد روایت میں ہے کہ عاشورہ کا روزہ فرض تھا، 10 محرم الحرام کا، 10، ہاں جی، بہت پہلے، اس سے پہلے جو ہے وہ عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے، اور جب یہ رمضان کے روزے فرض ہو گئے تو پھر اس کی فرضیت ختم ہو گئی اور وہ پھر سنت کے طور پر رکھا جاتا ہے، اور اب بھی رکھا جاتا ہے، اب بھی سنت ہے وہ۔ اچھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے پہلے روزہ نہیں رکھا کرتے تھے؟ نہیں، ویسے تو رمضان کے نہیں، رمضان جو ہے یہ اس امت کی خصوصیت ہے۔ رمضان کا روزہ جو فرض ہوا ہے پورا 1 مہینے کا، یہ اس امت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرض فرمایا ہے۔ دیگر امتوں کے لیے رمضان کے روزے فرض نہیں تھے، مختلف ایام اور مختلف مہینوں کے روزے فرض تھے۔ اچھا یعنی کہ اس کے بعد یہ ہمارے لیے انعام تھا، ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کا انعام تھا۔ چلیں مولانا صاحب بہت شکریہ آپ کا، اور یقیناً آپ کے بہت سے سوالات اس کے اندر کور ہوئے ہوں گے، آپ کی انفارمیشن میں اضافہ ہوا ہوگا۔ اس کے علاوہ آپ کے کوئی سوالات ہیں تو آپ کمنٹ باکس میں ہم سے پوچھ سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان حمزہ جاوید کو دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔